محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی کا گھر تھا لیکن مجال ہے جو کسی کام کی بھی کوئی کل سیدھی ہوئی ہو، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر کام جیسے آگے آگے بڑھ رہا ہے، اتنے ہی میں اپنی مخالف سمت کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ شادی میں صرف ایک ماہ رہ گیا تھا۔ دلہن سمیت کسی کے بھی کپڑے تیار نہ تھے۔ نادر میاں کے کمرے میں روغن ہونا تھا جس کے لیے ابھی تک کسی رنگ ساز سے بات نہیں کی گئی تھی۔ غسل خانے کے نل ٹپ ٹپ کر رہے تھے اور پلمبر کے بہانے ختم نہ ہو رہے تھے۔ نادر میاں کو اپنے کمرے میں ایک ٹیوب لائٹ بھی لگوانا تھی جس کے لیے تاحال بجلی والے کی مدد درکار تھی۔ ارے میں کہتی ہوں صراف کے پاس جانا ہے، منہ دکھائی کی انگوٹھی لینی ہے، پھر وہ زرکون کا سیٹ بھی اجلانے کے لیے دینا ہے۔ تم کب آؤ گی؟ دن ہوا ہو جا رہے ہیں۔ دلہن کی جوتی بھی تبدیل کروانی ہے۔ کمبخت نے سائز غلط دے دیا تھا۔ اور تو اور اپٹن مہندی کا سامان بھی لینا ہے۔ دلہن کے جوڑوں کا بھی معلوم کرنا ہے۔ بڑا سوٹ کیس بھی تو لینا ہے بری بھیجنے کے لیے۔ ہائے اماں، میں کیا کروں؟ میرا تو خود سارا کام رہتا ہے۔ زلفی کے ابا تو اب تک میرے ہاتھ میں رقم ہی نہیں دی کہ میں کچھ تو اپنی شاپنگ کر لیتی۔ وہی عادت ہے نا وقت سے پہلے کرنے کی۔ اب مایوں سے 2 دن پہلے ہتھیلی پر رقم رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ آج ساری تیاری کر لو۔ جیسے شادی کی تیاری اتنی ہی آسان ہے۔ نجمہ نے ماں کی بات پوری سنے بغیر اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا تھا، جس پر ہمیشہ کی طرح ماں نے ناگواری سے ناک چڑھائی تھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب آ رہی ہو؟ یہ کام اکیلے تو نہیں ہونے۔ تو اماں آپ سلمہ کو لے جائیں نا۔ وہ کیوں نہیں جاتی؟ زلفی کو 3 دن سے پی لیا ہوا ہے۔ میں تو گھر سے نہیں نکل سکتی، نہ ہی وہ مجھے چھوڑ رہا ہے کہ بڑے بہن بھائی کے پاس ہی چھوڑ دوں، اور اگر کچھ دیر کے لیے چھوڑ بھی دوں گی تو میری ساس مجھے وہ باتیں سنائے گی کہ الامان حفیظ۔ اس نے بائیں ہاتھ سے دونوں کلے بیٹے کے دائیں میں تو فون کا ریسیور تھاما ہوا تھا۔ سلمہ کے ساتھ جانا ہوتا تو جانا چکی ہوتی، اب تک تمہاری کیوں منتیں کر رہی ہوتی؟ سلمہ رحیلہ کی اپنی 100 مجبوریاں ہیں۔ اچھا خیر، میں سلمہ سے ہی بات کرتی ہوں، اور زلفی کو گنے کا رس پلاؤ، اللہ اسے صحت دے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اماں نے چڑھ کر ریسیور کریڈٹ پر رکھا، پھر لائن کاٹ کر دوبارہ چونگا اٹھایا اور نمبر گھمانے لگ گئی تھیں۔ اب وہ منجلی سلمہ سے بات کر رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے شادی کی تیاریاں اپنے انجام کو پہنچی تھیں۔ کل مہندی کی تقریب بھی خوش اسلوبی سے کر دی گئی تھی، اگرچہ مہمانوں کو اعتراض تھا کہ پہلا بیٹا ہے اور صرف زردہ بریانی پر ہی نمٹا دیا گیا، لیکن اماں کو پرواہ نہ تھی۔ ارے آپ کیا ہر آئے گئے کی باتوں پر دھیان دھرتے پھریں گے؟ اور دل پر لیتے گئے تو ہم نے کر لی شادی۔ چھوٹی رحیلہ نے جب اماں کو بتایا کہ رات کھانے کے دوران مہمان کیسی کیسی چائے مگوئیاں کر رہے تھے تو مانو اماں کے تلووں کو لگی اور سر کو بجھی تھی۔ انہوں نے جھنجھلا کر زیورات کے ڈبے میں اپنی چوڑیاں پٹکیں اور زور سے ڈبہ کا ڈھکنا گرا دیا، اور اماں خالہ رضیہ تو ابھی سے ولیمے کے کھانے کے اوپر اپنے زرعی خیالات سنا رہی تھیں۔ رحیلہ بھی اپنے اور بچوں کے کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ کہتے کہتے ہاتھ روک کر بولی، ارے رحیلہ بس خاموش ہو جاؤ۔ خود تو کھا پی کر ڈکار مار کر چلی گئیں، لیکن دوسروں کو کلیجے جلا گئیں۔ تم اپنا کام کرو اور جا کر باورچی خانہ دیکھو، وہاں سلمہ اکیلی لگی ہوئی ہے۔ اماں کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ رحیلہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر سر ہلا کر جلدی جلدی بیگ میں کپڑے رکھے اور کچن کی طرف چل دی، جہاں دوپہر کے لیے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ اے نوج، یہ پھول والا کب اپنا کام ختم کرے گا؟ دیکھو تو اثر ہو چکی، اور یہ ہے کہ سیج ہی تیار نہ کر سکا۔ اماں فکر مندی سے کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی۔ وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا اور اب بھی کمرے کی سیٹنگ باقی تھی۔ میں کہتی ہوں اب بس بھی کرو، کیا کمرے کی ہر اینٹ پر گلدستہ سجاؤ گے؟ چشمے کے پیچھے ان کی آنکھیں اب غضبناک ہو رہی تھیں۔ ایک تو تینوں لڑکیاں اپنے بچے ان کے پاس چھوڑ کر لبنہ کے پاس چلی گئی تھیں، جس نے پچھلے دنوں ہی نیا پارلر کا کورس کیا تھا اور اب بڑے کم پیسوں میں تینوں کے بال بنانے پر تیار ہو گئی تھی۔ ارے کوئی ایک تو رک جاتی، ہاتھ بٹانے تینوں ہی دوڑ گئیں۔ اب میں ان کے بچے دیکھوں یا گھر؟ ارے ظفر کہاں ہو؟ اماں نے چھوٹے بیٹے کو آواز دی۔ آیا اماں؟ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، گاڑی والے سے بات کر رہا تھا۔ اسے میں نے 9 بجے کا ٹائم دے دیا ہے،
بس آپ سب تیار رہیے گا۔ ارے تیار تو جب ہوں گے جب کام ختم ہو جائیں گے، اب اسے ہی دیکھ لو۔ انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آ گئے اماں آ گئے، یہی کام ہم صحیح نہیں کرتے تو آپ کو ہی شکایت ہونی تھی۔ دونوں لڑکے کمرے سے باہر آتے ہوئے بولے تو اماں نے ایک تیز نگاہ ان پر ڈالی اور کمرے کے اندر چلی گئی تھیں۔ سیج خوبصورت طریقے سے سجائی گئی تھی۔ اماں نے تنقیدی نگاہ ڈالی اور پھر الماری سے پلنگ کی چادر نکال کر بچھانے لگ گئی تھیں۔ نور بیگم جو اس گھر کی سربراہ کی حیثیت رکھتی تھیں، اپنے بڑے بیٹے کی شادی خانہ آبادی میں بری طرح مصروف تھیں۔ 3 بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونے چکی تھیں۔ نانی تو کب کی بن چکی تھیں، اب دادی بننے کی آرزو بھی تو پوری کرنی تھی۔ ویسے بھی پچھلے 3-4 سال سے نادر ایک دفتر میں ملازمت کا کام کر رہے تھے۔ نادر کے بعد صرف ظفر کی ذمہ داری رہ جاتی تھی۔ نور بیگم کے میاں اکبر صاحب چند سال قبل اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جب سے وہ گھر کے خود مختار سربراہ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، بیٹے بیٹیاں اپنے فیصلے ماں کی رضامندی کے بغیر نہ کرتے تھے۔ نادر کے لیے اپنے دور و قریب کے عزیزوں میں انہوں نے لڑکی دیکھی، پھر کسی جاننے والے کے توسط سے انہیں عالیہ پسند آ گئی تھی اور اب 6 ماہ بعد آج وہ اس کی بارات لے کر جا رہی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر رخصتی کا شور و غل اٹھ کھڑا ہوا۔ حسب دستور دولہے کے ساتھ بھائی بہنوئی چاچا ماموں سبھی اندر آ گئے تھے۔ دلہن کو چادر اڑا دی گئی۔ اب سب فردن سبھی دلہن سے گلے مل کر حسب توفیق آنسو بہا رہے تھے۔ دلہن کی بہن تو کوئی نہ تھی، البتہ چھوٹے بڑے 3 بھائی تھے۔ تینوں ہی بہن کی جدائی سے آنکھیں سرخ کیے ہوئے تھے۔ آپا میری اکلوتی بیٹی ہے، ہم سب نے اس کے بڑے ناز نخرے اٹھائے ہیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دیجیے گا۔ دلہن کی والدہ ضبط سے کہہ رہی تھی۔ الفاظ ٹوٹ کر ان کے ہونٹوں سے نکل گئے تھے۔ بیٹے کی رخصتی پر ان کا دل غم سے ڈوبے جا رہا تھا۔ ہاں بہن ہاں، آپ حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہوں۔ دوسری طرف اماں نے بھی ناگواری کی لہر کو ضبط کرتے ہوئے کہا، ایک ہی بیٹی پر یہ حال کر لیا، ہم نے بھی 3 بیٹیاں بیائی ہیں، ہمارے دل سے پوچھو کیسے کیسے نہ کٹا، لیکن ہم نے نہ حوصلہ چھوڑا۔ اماں دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ اب دلہن دولہے کے پہلو میں کھڑی تھی، کھٹاکھٹ تصویریں کھینچی جا رہی تھیں۔ ایک طرف مووی والا بھی ڈھیروں تاروں کے ساتھ دلہا دلہن کو کیمرے میں فوکس کر رہا تھا۔ باجی آپ سائڈ پر ہو جائیں، آنٹی آپ ادھر دیکھیں، بچوں یہاں سے ہٹ جاؤ۔ مووی والے کی ہدایات جاری تھیں اور دلہا دلہن کی طرف کے سارے ہی مہمان ان ہدایات کو بغیر چوں چراں کیے ماننے کے پابند ہو گئے تھے۔ اسٹیج سے اتر کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اب شادی ہال کے دروازے پر سب پہنچ گئے تھے۔ مووی والا بھی ہب ارزاویے سے دلہن کو اپنے کیمرے میں مقید کر رہا تھا۔ رحیلہ سلمہ دلہن کے ساتھ ہی چپکی ہوئی تھیں تاکہ ان کی بھی زیادہ سے زیادہ مووی بن سکے۔ بہن بڑے لاڑوں سے پالا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو بچپن سے لاڈلی رہی، 3 بھائیوں کی لاڈلی چہیتی۔ دلہن کے والد صاحب اس سے زیادہ نہ بول سکے۔ شدت و جذبات سے وہ بھی اپنا چشمہ اتار کر آنکھیں صاف کرنے لگے تھے۔ اماں نے ہاتھ اٹھا کر جیسے انہیں بھی چشوی دی اور سر ہلا دیا۔ نجمہ اور سلمہ نے دلہن کو گاڑی میں بٹھایا۔ نادر میاں بھی دلہن کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ ظفر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ دلہن کے ساتھ گاڑی میں کون بیٹھے گا؟ تینوں بہنوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر قرعہ فال چھوٹی رحیلہ کے نام نکلا۔ تینوں کے بچے بھی دلہن مامی کے ساتھ بیٹھنے کے مشتاق تھے، شوقین تھے۔ رحیلہ نے اپنی بیٹی کو تو گود میں بٹھایا اور باقی 3 بھانجیاں آگے کی سیٹ میں گھس گسا کر بیٹھ گئی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی بھانجا بھی دلہن بھابھی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو آ جائے۔ ظفر نے گاڑی آگے بڑھا دی اور گاڑی کے ارد گرد کھڑے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ مختلف ڈھیر ساری رسموں کے بعد دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تینوں بہنوں اور بچوں نے نادر سے پہلے نیک لیا، پھر کہیں کمرے میں جانے دیا تھا۔ نادر بھائی اور بھابھی کیسے اچھے لگ رہے تھے نا۔ تینوں بہنیں بچوں کو سلا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اماں کے کمرے میں بیٹھیں، اب تقریب پر رائے زنی کر رہی تھیں۔ ہاں اچھے لگ رہے تھے اور سب ہی اچھے لگتے ہیں، دلہن بن کر تو عام سی لڑکی بھی پری لگتی ہے۔ نجمہ اپنا تکیہ اور چادر
کلین پر رکھتے ہوئے بولی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر لمبی جمائی لی، پھر وہیں دراز ہو گئی۔ پھر بھی باجی سب ہی تعریف کر رہے تھے دلہن کے میک اپ کی۔ راحیلہ نے گود کی بچی کو تھپکتے ہوئے کہا، کھانا بھی تو مزے کا تھا، قورمہ تو بہت ہی مزیدار تھا۔ اب بس بھی کرو، اتنا بھی مزے کا نہیں تھا۔ پلنگ پر لیٹی اماں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہاں تو اور کیا، اسے تو ہر شادی کا کھانا ہی خوب مزے کا لگتا ہے۔ سلمیٰ نے گردن جھٹکی تو راحیلہ کا منہ اتر گیا۔ اس نے گود سے بچی کو اتارا اور وہیں گدا بچھا کر لٹا دیا۔ یہ نادر کے سالے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کیا کہہ رہے تھے؟ اماں نے پوچھا، لیکن جو اب نہ آیا تھا۔ اے راحیلہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ لڑکے کیا کہہ رہے تھے؟ اماں مجھے کیا پتا، آپ کس سے پوچھ رہی ہیں؟ میں سمجھی گاڑی میں تو تم ہی بیٹھی تھی، نادر کے ساتھ تو تم سے ہی پوچھوں گی۔ اماں کے لہجے میں جلاہٹ عیاں تھی۔ وہ نادر بھائی سے اپنی بہن کے بارے میں ہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بہن لاڈلی بہن ہے، اکلوتی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ راحیلہ نے سرسری لہجے میں اماں کو تفصیل سنائی۔ اللہ توبہ، حد کر دی ان لوگوں نے۔ ابھی اماں اس کا میں اکلوتی لاڈلی کہہ کر رہی ہیں تو دوسرے کان میں بابا چہیتی لاڈلی کا راگ سنا رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے بھائی قطار باندھے پیاری لاڈلی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اماں غصے سے کہہ رہی تھی، ایسے ہی محبت تھی تو رکھتے اپنے گھر میں۔ ارے چھوڑیں اماں، سب ہی والدین کہتے ہیں، آپ کیوں اپنا دل جلا رہی ہیں؟ راحیلہ نے ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ لو بھلا بتاؤ، ہم کیا اپنے والدین کے لاڈلے نہ تھے؟ 2 دن میں ہی سسرال نے وہ لاڈ پیار الماری میں بند کر کے ایسا پکا مضبوط تالا لگا دیا کہ ان 6 سالوں میں تو اس تالے کو زنگ لگ چکا۔ منجلی سلمیٰ نے اپنے سسرالی حالات کا طنز سے نقشہ کھینچا تھا کہ نائلہ اور راحیلہ دونوں ہی سرد آہ کھینچ کر رہ گئی تھیں۔ ہاں بتا دینا اپنی بھاوج کو، یہ لاڈ پن یہاں نہ دکھائے، یہ صرف میکے میں ہی سجتا ہے۔ اماں نے کروٹ بدلی، بس اب تم لوگ بھی سو جاؤ، صبح اٹھنے ہیں، بڑے کام ہیں۔ لاڈلی لاڈلی کہہ کر کان پکا دیے۔ اماں بڑبڑا رہی تھی اور دوسری طرف لاڈلی دلہن کے نادر میاں لاڈ اٹھا رہے تھے۔ لاڈلی دلہن خوش تھی یہ جانے بغیر کہ یہ لاڈ و ناز عارضی ہیں۔ اگلے دن میکے سے ناشتہ لے کر خالہ، چچا، پھپھو بھی کی لڑکیاں آ گئی تھیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لڑکیاں عالیہ سے اس کی منہ دکھائی میں ملنے والا تحفہ دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ دلہن نے مسکراتے شرماتے سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی دکھائی جس میں فروزہ کا پتھر جگمگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے۔ اس پتھر کی جگمگاہٹ کی طرح تمہاری آئندہ زندگی بھی جگمگاتی رہے۔ کزن دعائیں دے رہی تھیں یہ جانے بغیر کہ کبھی پتھر بھی تا دیر تک جگمگاتا ہے۔ پتھر تو پتھر ہوتا ہے، بے جان بے وقت جیتی جاگتی زندگی میں پتھروں کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ خواہشات، جذبات، پتھر دل لوگوں کے ساتھ مل کر رل جاتے ہیں، زندگی بھی کنکر بن جاتی ہے۔ ولیمے کے بعد عالیہ کو گھر کے ماحول کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اماں ایک عام سی عورت تھیں، مزاج کی تیز، وہ کم ہی اپنے آگے کسی کی سنتی تھیں۔ دن کے 12 گھنٹے ان کی تیوری کے بل چڑھے رہتے، جس کو دلہن گنتی رہتی، 4 بل 3 یا 2، وہ ان بلوں سے ان کا غصہ درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ چیک کرتی رہتی۔ میری لاڈو خوش تو ہے نا اپنے گھر؟ رضیہ عالیہ سے پوچھ رہی تھی، لیکن دوسری طرف دلہن نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ رضیہ بیگم کے سبزی بناتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ دلہن جی 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 امی، وہ جیسے چونکی، میں پوچھ رہی ہوں تمہاری ساس، نندیں، میاں سب تمہارے ساتھ؟ امی آپ لوگ بیٹیوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، عالیہ کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امی کی آنکھوں میں 1000 سوال مچلے اور ان مچلتے سوالوں میں وہ محسوس کر سکتی تھی کہ عالیہ کا دل بھی بچے کی طرح سسک اور مچل رہا ہے۔ کیا ضروری ہے ہماری ہر خواہش پوری کی جائے، ہمارے اتنے ناز نخرے اٹھائے جائیں، ہمیں اتنی اہمیت دی جائے، یہاں تک کہ ہماری عادتیں بگاڑ دی جائیں؟ عالیہ بہت دھیمے بول رہی تھی، لہجہ بھرا ہوا تھا۔ زینب امی کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا، بیٹا تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو تو تمہارے لاڈ اٹھائے گئے، بس کر دے امی۔ لاڈلی اکلوتی کہہ کر یہ آپ نے مجھے اس ہونٹ بھینچ کر اپنے ہی آنسو اندر پیے۔ کیا آپ کو معلوم نہ تھا ایک دن مجھے بیانہ بھی ہے؟ اس کے ادھورے سوال میں 10 سوال چھپے تھے جن کے جواب نہ جانے کہاں تھے بھی یا نہیں۔ آج 20 دن کے بعد عالیہ ماں کے گھر رہنے آئی تھی۔
اس دوران وہ میاں کے ساتھ 2-3 گھنٹوں کے لیے آتی اور ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ امی کو اس سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملتا تھا، اور ملتا بھی تو مسکرا کر، ہنس کر، اس بات میں گردن ہلا کر، امی کے سوال کا جواب دے کر گول مٹول کر دیتی تھی۔ کل امی نے نادر کو فون کر کے خاص طور پر کہا تھا کہ 1-2 دن کے لیے وہ عالیہ کو رہنے بھیج دے، چہیتی بیٹی سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ جس کے بعد آج صبح وہ دفتر جاتے ہوئے عالیہ کو ماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، لیکن اب عالیہ نے ان کے سوال کا جو بھید بھرا جواب دیا تھا، اس نے ان کے سامنے کئی سوال اٹھا دیے تھے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹے، سسرال میں مطابقت حاصل کرنے میں وقت تو لگتا ہے نا؟ سب کو لگتا ہے، دیکھنا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نادر میاں تو تمہارے ساتھ بہت اچھے ہیں نا؟ امی نے امید بھرا دوسرا سوال کر دیا تھا۔ جی امی، اب نہ جانے یہ سوال نادر کے اچھا ہونے کا تھا یا سسرال میں سب ٹھیک ٹھاک ہونے کا۔ پتہ نہیں سسرال میں سب ٹھیک بھی ہوا تھا یا ویسا ہی چلتا رہا جیسے شادی کے ابتدائی مہینوں میں تھا۔ ساس کے مزاج میں برہمی کم نہ ہوئی، اعتراض بھی ہر کام میں برقرار ہی رہے تھے۔ کبھی کبھی ساس بہو میں کھٹ پٹ بھی ہو جاتی تھی۔ نندیں بھی ہر ہفتے 10 دن میں آ کر اپنا حصہ بھی بڑی پابندی اور دل جمی سے ڈال دیتی تھیں۔ اکلوتی لاڈلی ہونے کا طعنہ بھی اسے شادی کے کئی برس بعد تک ملتا رہا تھا۔ اسے تو اس لفظ لاڈلی سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب ساس نے اس سے کسی کام میں عیب نکالتے ہوئے اسے طنزیہ لاڈلی کہا تو وہ بھی برداشت نہ کر پائی اور اپنی آستین چڑھا کر آئندہ انہیں لاڈلی کا لفظ منہ سے کبھی نہ نکالنے کی تنبیہ کر دی تھی، روک دیا تھا، اور انہیں باور کرا دیا کہ اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دے کہ وہ بھی آئندہ اس کی کبھی غلطی یا کوتاہی کی اس پر لاڈلی کہہ کر تیر نہ چلائیں۔ اور شاید وہ آخری دن تھا اس گھر میں لاڈلی کا لفظ کہنے اور سننے کا۔ 10 سالوں میں وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی تھی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اس نے بچوں کی تربیت میں کوئی رعایت نہ کری تھی، بیٹیوں کو بھی ہر کام میں طاق کر دیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ گھریلو امور میں بھی ماہر ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی غلطی نہ دہرانا چاہتی تھی، حد تو یہ کہ امتحانات کے دنوں میں بھی وہ بچیوں کو گھر کے کاموں سے پوری چھٹی نہ دیتی تھیں۔ چھوٹے موٹے کام ضرور کرواتی اور نہ ہی ان کی زیادہ فرمائشیں پوری کرتی تھی۔ ہائے امی، آپ تو بالکل ستیلی بن جاتی ہیں۔ میں تو امتحانوں کے دنوں میں بیٹیوں سے تنکا بھی نہیں اٹھاتی۔ چھوٹی بیٹی منہ بسورتے لیکن عالیہ کان بند کر لیتی۔ دل تو اس کا بھی تڑپتا تھا، لیکن وہ بچیوں کو ہر طرح کے حالات میں ڈھلنے کا عادی بنانا چاہتی تھی۔ بچیوں کی کتنی ہی خواہشیں وہ انچاہی رہنے دیتی۔ ضروری تو نہیں جو چاہا جائے وہ ملے بھی، بہت جگہ دل کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دادی بھی پوتیوں کی سائڈ لیتی، لیکن وہ خاموش رہتی تھیں۔ اماں انہیں کام کرنے دیں، سسرال میں تھوڑی یہ نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتی، ہاں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سسرال میں نہ صحیح میکے میں ہی نخرے اٹھا لیے جائیں۔ میری پوتیوں کا اللہ نیک نصیب کرے، اتنا کام نہ لیا کرو، نہ ہی ان کا دل توڑا کرو۔ ارے اماں، میں کہاں اتنا کام لیتی ہوں، بس ان کو ہر طرح کے حالات میں ڈھلنے والا بنا رہی ہوں، وہ کہتی، اور نظروں میں اپنی زندگی گھوم جاتی تھی۔ اس کی شادی کے 3 سال بعد دیور کی شادی بھی کر دی گئی تھی۔ اماں نے اور اس کے ساتھ سلوک بھی تقریباً اس کے جیسا ہی کیا تھا، بس ظفر کی بیوی کی خوش قسمتی کے شادی کے 5 سال بعد وہ میاں کے ٹرانسفر کی وجہ سے فیصل آباد شفٹ ہو گئے تھے، اور اماں کے لیے وہ پھر اکلوتا ہدف بن گئی تھیں۔ شادی کے 17 سال اس نے اپنی ساس کے ساتھ گزارے تھے۔ اگرچہ اپنی عمر کے آخری چند سالوں میں اماں بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈھل گئی تھی، لیکن ان کی کمان کسی حد تک اب بھی نندوں کے ہاتھ میں تھی، جس کو وہ گاہے بگاہے استعمال کرتی رہتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، چاہے بھلا ہو یا برا۔ عالیہ نے بھی شادی کے 25 سال نادر کے ساتھ گزار لیے تھے۔ بچے جوان ہو چکے تھے، ایک بیٹی کی شادی کر چکی تھی اور اب بیٹی کی شادی طے کرنی تھی۔ مختصر گھرانہ تھا، لڑکی اچھی تھی، انٹر کر لیا تھا۔ عالیہ کا ارادہ تھا کہ اگلے 2 ماہ میں شادی کر لی جائے گی۔ لڑکے کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی خواہش کو اس نے منع کر دیا تھا۔ زینب بہن 2 ماہ میں تو شادی کی تیاری ممکن نہیں، اگر جہیز بنانے میں تو ٹائم لگتا ہے، پھر میری یہ ایک ہی بیٹی ہے، لہٰذا اس کے والد تو بہت کچھ دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں آپ 6 ماہ تو دیں، کرن کی والدہ بڑی آس و امید سے کہہ رہی تھی۔
عالیہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اسبات میں گردن ہلا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ 6 ماہ بعد کی تاریخ دے دیں، حال وغیرہ بھی بک کرانا ہوتا ہے، ہم بھی ولیمے کی تاریخ آپ کو بتا دیں گے۔ سادہ سی منگنی کی رسم تو پچھلے ماہ عالیہ نے بیٹے کی کر دی تھی، آج وہ شادی کی تاریخ طے کرنے کرن کے گھر اپنی نند، بیٹی اور میاں کے ساتھ آئی تھی۔ اصل میں کرن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، انٹر میں بھی اس نے 1+ گریڈ لیا تھا۔ اس کے بابا بھی اس کا یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ہم تو ابھی 2 سال تک اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کی دادی کی خواہش ہے کہ بس اب شادی ہونی چاہیے۔ تو کرن کی امی نے باتوں کے دوران ایک دفعہ کہی، پھر بات دہرائی تو عالیہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں تو منع کر دیتے کوئی، میں نے گن پوائنٹ پر تو ان سے ہاں نہیں کہلوائی۔ یہ نہیں کہتی کہ اتنا شاندار لڑکا دیکھ کر اپنے خواہش اور فیصلے سے تائب ہو گئے۔ کہاں یہ عام سے لوگ، اور کہاں میرا لاکھوں میں ایک پڑھا لکھا، نفیس، خوش شکل، شریف، بہترین جاب، قد بت، ایک آئیڈل شخصیت ملے گا انہیں ایسا لڑکا داماد کی صورت میں۔ عالیہ دل میں سوچ کر رہ گئی، اب ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا، کالج تو پڑھ لیا، یونیورسٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ سلمیٰ نے عالیہ کی مشکل آسان کر دی، جس پر عالیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کرن کی امی نے خاموشی میں عافیت جانی تھی۔ 6 ماہ مل گئے تھے، اس وقت یہی بہتر لگ رہا تھا۔ وقت کا پرندہ اپنی اڑان بغیر کسی رکاوٹ کے بھرتا ہے اور بھرتا رہے گا۔ 6 ماہ کس طرح گزرے پتہ بھی نہ چلا، دونوں طرف تیاریاں عروج پر تھیں۔ عالیہ نے بہو کی بری قیمتی بنائی تھی، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ لی تھی، بیٹے کی پسند کے مطابق وہ خوش و خرم تھی۔ آج وہ بغیر اطلاع کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کرن کے گھر کپڑے اور چوڑی کا ناپ لینے چلی آئی تھی۔ کرن کی والدہ انہیں دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئیں۔ انہوں نے ایک بیگ میں کرن کی چیزیں دیں، چائے پانی کیا۔ آنٹی کرن بھابھی کہاں ہیں؟ ہم ان سے بھی مل لیتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چھوٹی بیٹی رمنا نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل گھر پر نہیں ہے، وہ کچھ ہکلا کر بولی۔ کہاں گئی ہیں؟ عالیہ نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ یونیورسٹی، نہ چاہتے ہوئے بھی سچ ان کے منہ سے نکل گیا تھا۔ یونیورسٹی؟ کیا مطلب ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ان کے ہاتھ تھم چکے تھے۔ کیا ایڈمیشن لے لیا تھا؟ لیکن میں نے تو وہ دراصل عالیہ بہن، انہوں نے ہونٹ کاٹے، کرن کا بڑا ارمان تھا کہ یونیورسٹی پڑھنے کا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ پھر اس کی سہیلیوں نے بھی ایڈمیشن لے لیا تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو رہی تھی، تو ان کے بابا سے رہا نہ گیا، انہوں نے جا کر اس کا بھی ایڈمیشن کرا دیا۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی کم از کم تب تک تو وہ جا سکتی ہے نا۔ پھر خیر سے شادی کے بعد سہولت ہوئی آپ کی اور فراز بیٹے کی مرضی ہوئی تو پڑھ لے گی، لیکن میں نے تو آپ کو واضح طور پر بتا دیا تھا۔ پھر یہ ایڈمیشن دیکھیں پلیز، مہربانی کریں ناراض نہ ہوں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ کرن میری ایک ہی تو بیٹی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، 2 ہی تو بچے ہیں میرے، اور کرن تو زیادہ ہی لاڈلی اور ہے میرے اپنے بابا اور بھائی کی اب اکلوتی اولاد کی معصوم خواہش تھی، تو میں پھر بھی رک گئی، لیکن ان کے بابا نہ مانے۔ بس لاڈلی بیٹی کی فرمائش تھی جو بہت نازوں سے پلی بڑی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔